السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین ثم آمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بیٹھ سکیں اسی کی دی ہوئی صحت اور توفیق کے ساتھ. اللہ کا لاکھ احسان. جو سورہ بقرہ ہم کر رہے ہیں اس کی پچھلی آیت ہم نے 152 تک کر لیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا انشاءاللہ اس پہ بس ہلکا سا اس کو ٹچ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا اس پہ دوبارہ انشاءاللہ بات کریں گے. آیت نمبر 152 میں بہت عظیم آیت اور بہت ہی ریلیونٹ ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ. اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے پیچھے چلتے ہیں ایک آیت پہ، اور بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے تمہیں میں ایک رسول بھیجا. جیسے کہ کما سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے پیچھے کیا، جیسے کہ جس طرح. تو پیچھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا جو وہ تحویل قبلہ کی بات ہوئی، اور پھر اس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. یعنی جو بھی باتیں آپ کو سننی پڑیں، لوگ جو بھی کہیں ان سے مت ڈرو، لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو. جو بھی آپ کو حکم ہوتا ہے بس اس کو فالو کرو اور مجھ سے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اپنی زندگی کو اسی کے تابع کیا جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے ڈر سے زندگی اور اس کے فیصلے نہ کیے جائیں. اچھا، وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں، یعنی مطلب مجھ سے ڈرو تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پورا کر دوں. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات دے رہے تھے، جس بھی ڈائریکشن پہ چیزیں چل رہی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، بیسٹ پلاننگ. اور جو یہ قبلے کی چینج کی بات ہو رہی تھی تو پھر اس میں یہ تھا کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. اور میں نے پچھلی دفعہ پوچھا بھی تھا کہ نعمت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور جو بنی اسرائیل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے یعنی تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی. تو اس میں جو وہ میں نے ذکر پوچھا تھا آپ لوگوں سے، اور آپ نے شیئر کیے تھے اپنے تھاٹس کے نعمت کون سی نعمت مراد تھی. تو نعمت نبوت کی نعمت تھی. ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا تھا. ان کی نبوت ان میں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں ان کو فضیلت دے کے انہی میں نبوت رکھی. ٹھیک ہے. اور اب یہ نعمت جو ہے، یہی نعمت یہ اب بنی اسماعیل میں آ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی تھی کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا تھا، اس کو وہ یعنی وہ قبلہ بھی اسی کو مقرر کیا جائے. تو پھر ہی وہ اتمام نعمت ہوگا، یعنی پوری شفٹ ہو جائے گی امامت بنی اسرائیل سے ہٹ کے بنی اسماعیل میں. یہ شفٹ تھا ایک پورا، اور یہی نعمت کا اتمام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی جو میں اس لیے یہ سارے احکامات آ رہے ہیں تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پورا کر دوں. امامت کی نعمت جو ان کو اب ذمہ داری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملنے جا رہی تھی. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم، یعنی جب بندوں سے ہٹا کے فوکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ اور اس کی رضا پہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ ہدایت کی طرف بھی آتا ہے، اور وہی اصل میں ہدایت ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد جو اب جیسے اب دیکھیں نا، جو نعمت اللہ نے کہا نا تاکہ میں اپنی نعمت پورا کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، رائٹ. جیسا کہ اب یہ وہ نعمت کون سی پوری ہے، یہ وہی نعمت کے پوری ہونے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کون سی نعمت. اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، اور ہمارا میرا آپ کا یعنی مطلب خیر مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونا بائی برتھ، وہ سب سے بڑی نعمت وہی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو جیسے اگر یعنی پوری انسانیت کے لیے نعمتیں دیکھیں تو وہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनकर आना, ये नेमत है, सबसे बड़ी नेमत। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कितनी आसाइशें मुहैया की हैं इंसानों को, बनी नौअ इंसान को, लेकिन उसमें सबसे बड़ी नेमत जो है अल्लाह ताला की, वो यही है कि रसूल भेजा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें नाज़िल करके कभी एहसान नहीं जताया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज़िल बेअसत उनके बाद अल्लाह ताला ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, राइट? तो अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान कर दिया कि उनमें उन्हीं में एक रसूल भेजा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ी नेमत और अल्लाह ताला ने उसको जताया भी। और फिर कहा कि कौन-सी नेमत? जैसा कि वो नेमत यानी पूरी कर दूँ, ठीक है? ताकि तुम राह-हिदायत पाओ, जैसा कि यानी वो नेमत क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम में आना। और ये मैंने कहा था कि हमने पहले भी डिटेल में कर ली थी कि वो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो क्या-क्या करते हैं? आयात की तिलावत उन्होंने ही की है और तज़किया जो बहुत अहम है, वो किया। व युअल्लिमुकुमुल किताब और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दी। इस पे बात पहले हो चुकी है, जब इसी से मिलती-जुलती आयत हमने पहले की थी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे कि ऐसा रसूल भेज जो उन्हीं में हो और वो तिलावत करे आयात की और उनका तज़किया करे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून और वो तुम्हें सिखाए वो कुछ जो तुम नहीं जानते थे। यानी जो जो पिछली किताबों में भी जो चेंजेस थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको खोल-खोल के बताने वाले थे, जो कुरान में नाज़िल होने वाली थी। और क्योंकि जो उनके अवाम थे उनके भी और मुशरिकीन मक्का क्या और अहले किताब क्या, उनको जो कुछ चेंजेस हो चुके थे उनके वो अवाम को तो नहीं पता था। तो सब कुछ वो सिखाएँ और उसके अलावा जो आगे फ्यूचर के जो ज़ाब्ते, जो कवानीन, जो अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से वो सब कुछ सिखाएँ जो इंसान नहीं जानते। अच्छा अब ये एक हमने बात कर ली कि ये सबसे बड़ी नेमत ये वाली, ठीक है? सबसे बड़ी नेमत ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाज़िल होना। तो देखें अगला फ फ़ज़्कुरूनी तो मेरा शुक्र करो, यानी इतनी बड़ी नेमत तुम्हें दे दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज दिए तुम में जो कि दीनों दुनिया की कामयाबियों की ज़मानत हैं। उनकी बात को मानना, उन पे ईमान लाना, उनकी सुन्नतों पर अमल करना, उनकी तालीमात पर अमल करना, दीन दुनिया की खजाने और भलाइयाँ हैं। तो फिर मेरा शुक्र करो, यानी जितनी बड़ी नेमत होगी, उतना ही बड़ा शुक्र भी ड्यू होगा। और शुक्र करने का देखें सबसे जो बड़ा सबसे बेहतरीन तरीका होता है ना, वो ज़िक्र करना होता है, राइट? यानी आप ज़रा खुद अंदाज़ा करें कि अगर कोई किसी ने कुछ अच्छा किया हो किसी के साथ, ठीक है ना? तो हम कितना उस बंदे का ज़िक्र करते रहते हैं और हमें कितना अच्छा लगता है उसका ज़िक्र करना। हर एक के साथ इंसान ज़िक्र करता है उसका और स्पेशली जिससे मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि पूरी उम्मत मुस्लिमा पर जो अल्लाह ने नेमत की कि उन्हें इमामत का फ़रीज़ा सौंपा, ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के इस उम्मत को चुना और इसको इमामत का फ़रीज़ा अता किया। तो फ़ज़्कुरू और ये जमा का सीगा है फ़ज़्कुरू यानी फ़ि'ल अम्र है जमा के साथ, फ़ज़्कुर नहीं है फ़ज़्कुरू यानी जमा के सीगा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को कहा जा रहा है एज़ अ उम्मत फ़ज़्कुरूनी मेरा ज़िक्र करो, यानी जहाँ पर भी तुम्हें यानी इस इमामत का एहसास हो, इसकी इसकी वजह से तुम्हें जो ब्लेसिंग्स मिले, जो तुम्हें इन नेमतों का एहसान हो, तो मेरा ज़िक्र करो। अज़्कुरकुम मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, सुभान अल्लाह। यानी जैसे मैंने अभी कहा कि जितनी बड़ी फ़ेवर हो, उतना ही ज़्यादा ज़िक्र और शुक्र ड्यू होता है, नंबर 1। और देखें फिर अ जैसे हम इंसान कितनी मुख्तलिफ चीज़ों का क्या इंसानों का भी ज़िक्र करता रहता है। जैसे अगर मुझे अपने घरवालों पे बड़ा फ़ख्र है ना? जैसे मेके की यानी कहते हैं कि हाँ, मेरे अब्बू फलाँ थे, वो यूँ किया करते थे, मेरी अम्मी यूँ थी। इंसान कैसे ज़िक्र करता रहता है? यानी जो कोई बहन-भाई अगर कोई बड़ा किसी ओहदे पे पहुँच जाए, तो उसका अपने फ्रेंड्स में ज़िक्र करना या अपने सर्कल में ज़िक्र करना, मतलब कितना इंसान ज़िक्र करता है ना? तो या फिर अगर किसी के साथ कोई अच्छे यानी कोई कोई बड़े ओहदे पे है वैसे ही और उसके साथ अच्छे टर्म्स हैं, तो फिर इंसान उन टर्म्स का ज़िक्र करता रहता है।
کہ مطلب وہ میں وہاں گئی، میں نے یوں کیا اور میرے ان کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں، انہوں نے مجھے ایسے کہا، یعنی مطلب وہ ذکر جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ آپ اس پرسنالٹی کے کتنا زیادہ اثر میں ہیں، اس کا یعنی آپ کتنا اس سے امپریس ہیں، وہ اتنا ہی زیادہ انسان اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور پھر یا جیسے جیسے پولیٹیشینز ہیں، یعنی ابھی میں اگر ہم دیکھیں اپنے اسپیشلی مردوں کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں، تو انہوں نے لازم کسی نہ کسی پرسنالٹی کو پکڑ لینا جہاں پہ بھی گیدرنگز ہوتی ہیں، تو بس وہ ذکر ان کا ذکر ہی ہوتا ہے محفلوں میں، جو بھی چیز ان ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جتنی بھی پرسنالٹیز جیسے اگر کسی کا کوئی جو ہے وہ اس کا میڈیا کا کوئی ڈرامے موویز پلیئرز یہ وہ تو ان کا ذکر کر کے انسان خوش ہوتا ہے محفلوں میں، ٹھیک ہے؟ اور ایسا یعنی وہ شو کراتا ہے کہ ہاں بھی مجھے کتنا پتا ہے اس کے بارے میں، اور انسان وہ بڑھ چڑھ کے اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ ان پرسنالٹیز کو بے شک پتا بھی نہ ہو ہمارا، کہاں پتا ہوگا؟ یقیناً وہ تو سیلیبریٹیز ہیں، وہ تو پولیٹیشینز ہیں یا پلیئرز ہیں یا ایکٹرز ہیں یا جو بھی ہیں، کوئی بھی یا ایون اگر میں اور آپ کسی ریلیجیس سرکل میں ہیں، چلیں سپوز، تو ہم کسی عالم کی بات ہی کر رہے ہیں، ہے نا؟ کسی اچھی پرسنالٹی کی بات ہی کر رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو لے لیں، چلے ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور مطلب اگر میرے جیسے اگر اور واقعی اچھا لگتا ہے انسان کو ذکر کرنا، تو یعنی ہمارے لیے تو وہ ایک پرسنالٹی ہے، لیکن ہم ان کے لیے کیا ہیں؟ نتھنگ، ہے نا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی محفلوں میں تو میرا ذکر نہیں ہوگا، میری محفلوں میں تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ذکر ہو، ڈاکٹر سہار احمد کا ذکر ہو، مولانا مودودی کا ہو، یعنی یا اور جتنے بھی مطلب میں نام لے لوں، یا میرے اپنے شیخ کا میں کروں، تو ان کے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں تو ان کا ذکر بہت خوشی سے کروں گی، لیکن وہ میرا ذکر کہاں کریں گے؟ ان کے لیے تو میں مطلب ایک بالکل عام جس سے ان کے ہو سکتا ہے سینکڑوں اور اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کا ہم کریں۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ جب ذکر ہم کرتے ہیں، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، جس کا جتنا احسان ہم سمجھتے ہیں اپنے اوپر، اور اس کو وہ ری پے کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا اتنا ہی ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی آپ فا جزائیہ سمجھ لیں کہ تو اس کے بدلے کے طور پہ تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، اب یہ ریوارڈ دیکھ کے کتنا بڑا ذکر کا مل رہا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ہم باقی پرسنالٹیز کا سیلیبریٹیز کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارا ذکر نہیں کرتے بدلے میں، لیکن سبحان اللہ یہ دیکھیں بادشاہوں کا بادشاہ، ہم اس کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور آپ نے وہ بہت فیمس حدیث سنی ہوگی، میں چاہتی ہوں کوئی شیئر کرے، ایک بہت فیمس حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی یاد پہ کہ بندہ کیسے اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے کسی کو حدیث قدسی ہے ذہن میں؟ کسی کو کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ جی سمیہ۔ جی میم، اس کا یہ ہے نا کہ اگر تم ہماری محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ہم کسی جماعت میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر جو ہے فرشتوں کی محفل میں کریں گے۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل۔ اور ظاہر ہے جو میری اور آپ کی محفل ہوگی تو وہ تو پھر بھی انسانوں کی ہے نا، ہم بیچ میں کتنے جی گناہ جی گار بھی ہوں گے، اور جو فرشتوں کی محفل ہوگی جب اس میں ہمارا ذکر ہوگا سبحان اللہ، تو وہ کتنی پاک محفل ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ بارک اللہ فیکی۔ زنیرہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا، شاید یہی کہہ رہی تھی میرا خیال آپ۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر بندہ اس کو مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے مطلب جو حدیث قدسی وہی ہے کہ اگر انسان میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں، یہ رسپانس دیکھیں، تو ہم کتنے ہی غافل ہیں کہ اگر ہم اس ہستی کو یاد نہ کریں جو کہ ہم سے بہتر طریقے سے یاد کرے گا، تو یہ مطلب اس کا اتنا بڑا آنر ہمیں مل رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وشکرو لی، اور میری شکر گزاری کرو۔ اب جیسے وہی نعمت ہے نا، نعمت کا پیچھے ذکر آیا تو نعمت پہ شکر کرنا ہوتا ہے۔ ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اچھا، اس کا بھی میں مطلب دیکھ رہی تھی، جو کچھ ہمارا اگر تھوڑا سا گرامر کا اس کو میں ٹچ دوں تو کفر یعنی تکفرو، بی اگر آتا نا، بی یعنی با کے ساتھ، جیسے آمنو بی، آمنو باللہ، رائٹ، آمنا باللہ، بی کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ پر ایمان لانا ہوتا ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا، اس کی ذات پر۔ ولا تکفروا باللہ، اور اللہ کا کفر نہ کرو۔
تو وہ اللہ کا انکار کرنا ہوتا ہے. لیکن جب بی کے صلے کے بغیر یہاں پہ ویسے نون جو ہے تکفرونی، نون جو ہے وہ یہاں پہ حذف ہوئی ہے، میری ناشکری نہ کرو، کیونکہ ویسے نون کے نیچے کسرہ کبھی نہیں اس طرح سے آتا. آپ دیکھیں تعلمون فتحہ ہوتا ہے ہمیشہ، رائٹ. لیکن جب صابرین یہاں پر، رائٹ. لیکن یہاں جو نون کے نیچے کسرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یا تھا جو کہ حذف ہوا ہے. اور آپ اور بھی دیکھیں کہ کہیں پہ بھی جو نون ہوتا ہے نا تہتدون، رائٹ، یہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے چاہے جمع کا بھی صیغہ ہو. لیکن یہاں پہ تکفرو نہ نہیں ہے، تکفرونی جو کہ یا کے حذف کے ساتھ ہے، میری نہ شکری نہ کرو. تو یہاں پہ اگر ہوتا نا کہ تکفرون بی، میرے ساتھ، تو پھر وہ کفر کے معنی میں آتا ہے جو کہ یعنی ہوتا ہے انکار کرنا، اللہ کو ماننے سے انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا. ٹھیک ہے، یہ وہ والی بات نہیں ہو رہی. یہ کفر یعنی شکر کے اپوزٹ استعمال ہوا ہے کہ میری ناشکری نہ کرو، اسی لیے ناشکری کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے. با کے صلہ کے بغیر جب آئے کفر تو وہ ناشکری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، اور یہ ایک سٹائل ہے، وشکرو، یہ حکم دیا کہ شکر گزاری کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری مت کرو، یعنی پیک کر دیا. یعنی امر اور نفی کو ملا کے جب ایک بات کی جاتی ہے نا تو وہ بہت ہی اسٹرانگ چیز ہو جاتی ہے. نفی جو ہوتی ہے نا وہ بہت خاص کر دیتی ہے چیز کو. یعنی جیسے میں آپ کو کہوں کہ لا الہ الا اللہ، رائٹ، لا الہ وہ شروعی لا سے ہو رہا ہے، یعنی آپ نے نگیشن کر دی ہر باطل خدا کی، پہلے نگیشن کی. کیونکہ دیکھیں خدا عبادت کرنا یا خدا ماننا تو یہ بڑی بات نہیں ہے نا. پہلے بھی جب سورہ فاتحہ کی بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایکسپلینیشن کی تھی تو اس میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ایاکا نعبدو، ایاکا پہلے آیا ہے، نعبدو بعد میں آیا ہے. ہم عبادت کرتے ہیں وہ خاص نہیں ہے، لیکن کس کی عبادت کی جائے وہ خاص ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی یعنی جو نگیشن ہے لا الہ میں، باقی سارے خداؤں کی نفی پہلے کرنی ہے کہ نہیں کوئی اور خدا نہیں ہے، پھر کہنا ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے، تو امر اور نہیں یعنی اس بات اور نفی دونوں مل کے جب آتے ہیں نا تو پھر پیور وہ کانسیپٹ بنتا ہے کسی بھی چیز کا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکر کرو. اور ٹھیک ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم شکر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی نہ بھی کریں. نہیں، تو جب بھی نہیں کریں گے تو وہ ناشکری میں آ جائے گا، اور ناشکری کرنی نہیں ہے. یعنی پیک کر دیا نا کہ ناشکری نہیں کرنی، اسے منع بھی کر دیا. اور شکر کس چیز کا، کس چیز پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے؟ جی کوئی لسٹ گنوا سکتا ہے مجھے کس کس چیز پہ شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں؟ کوئی بات کرنا چاہے گا اس پہ؟ آپ اپنے تھاٹس شیئر کریں کہ وشکرو لی ولا تکفر، میرا شکر کرو. کس چیز پہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کا؟ جی شاباش. جی ام عبداللہ، انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. ویسے تو لسٹ ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے کہ گنوانے بالکل. بیٹھے تو گنوا نہیں سکتے، ہوں. لیکن چند ایک باتیں ہیں جو میں ابھی شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، ہوں. تو یہ ہم پر شکر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سانسیں جو ٹمپریری طور پر اپنے پاس بلائی ہوئی تھی ہماری، وہ ہمیں روح واپس بلائے ہوئے تھے. لوٹائی اور ہم ہاں، صبح اٹھ گئے. سانسیں تو ہمارے ساتھ ہی تھی، روح جو ہے وہ اللہ کی طرف ہاں چلی سوری، جاتی. روح کی ہوں. بات کر رہی تھی. جی. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، اب نعمت میں ہر چیز آ جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ نعمت کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور یہی صحیح. ہیں. ہر نعمت آتی ہے اس میں، ہمارا گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، ہمارے اچھے ساتھی بھی ہیں، ہمارے دوست ہیں جو نیک دوست. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑی جو ہے وہ ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایسے اچھے لوگوں کا ساتھ دیا، وہ بھی شکر کے لائق ہے. آپ دیکھیں اپنی باڈی کو دیکھیں کہ ہمارا دل پرفیکٹ کام کر رہا ہے، اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. ہماری سانسیں بہترین طریقے سے آکسیجن ہم لے بھی رہے ہیں، اور وہ
انہیل ایکسیل والا جو معاملہ بالکل بالکل. اور دیکھیں یہ والی نعمت تو ایسی ہے نا کہ 24 آپ نے گاڑی کا ذکر کیا, آپ نے بچوں کا ذکر کیا, ہو سکتا ہے کسی کے پاس گاڑی نہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس بچے نہ ہو, لیکن یہ جو نعمت آپ نے ابھی ذکر کیا نا سانس, سبحان اللہ, 24 آورز ہم اس کو اویل کر رہے ہیں, 24 آورز سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, کچھ بھی ہے, یہ نعمت نہیں ہم سے چھن رہی. سب سے جو زیادہ آپ کی آواز چلی گئی. اب آ رہی ہے. ہاں جی اب آ رہی ہے. جی, تو سب سے زیادہ جس چیز کا ہمیں شکر کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی صحت دی ہے کہ ہم اس کے آگے جھک سکتے ہیں. اس نے ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو سب سے زیادہ جو شکر سبحان طلب اللہ. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اپنے آگے جھکایا ہے, کہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, کہ سبحان ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا, یہ شکر کا مقام ہے. الحمدللہ. بالکل بالکل, یعنی اس کا اگر شکر ادا کر پا رہے. ابھی میں ویسے وہ سن رہی تھی تو امام علوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق جو مجھے ملی ہے میں اس کا شکر کیسے ادا کروں. کیسے ادا کروں, بالکل بالکل یعنی جو اللہ بالکل. کا شکر ادا کرنے کی توفیق مل جانا, جیسے ابھی کہا کسی نے کہا کہ مطلب مسلمان ہے اس پہ شکر, بالکل الحمدللہ, صحت کے ساتھ, بالکل. تو یعنی جو یہ توفیق ملنا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر پائیں, اس کا شکر بھی جو ہے نا وہ بھی واجب ہے. یعنی ہم ادا کر ہی نہیں سکتے, یعنی فائنل یہ ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے, تو پھر غافل کیسے ہوں. یعنی ہر وقت بھی ادا کرتے رہیں شکر, تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو گن نہیں سکتے. تو جب اللہ کی نعمتوں کو ہی نہیں گن سکتے تو پھر ان کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادا کر نہیں سکتے تو ہم بالکل ہی بس وہ جو ہے نا وہ ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ادا تو کر ہی نہیں سکتے تو پھر ٹھیک ہے کیا کریں. نہیں, یعنی میکسیمم کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. بارک اللہ فیکم عبداللہ, ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے. تو یعنی اچھا, اور پھر یہ کہا دیکھیں اور شکر کرو اور ناشکری نہ کرو. یعنی مطلب کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو, یعنی کچھ بھی نہ ہو, گاڑی, گھر, بنگلہ, بچے, دولت, مطلب کچھ بھی نہ ہو, اس کی جو اپنی زندگی ہے, صرف ہر دن جو ایک نیا اس کو ملتا ہے وہ بھی وہ ایک زندگی کا ہونا ہی شکر ہے. یعنی مطلب بہت ساری اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. جیسے اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی وہ کیا شکر ہوا کہ یعنی کچھ بھی نہیں, فقر و فاقہ ہے اور نہ گھر ہے نہ کچھ ہے, وہ کیسی زندگی, ایسی زندگی سے تو موت اچھی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں. یا مطلب جو فقر ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہے, یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے, یقیناً وہ نعمتیں بھی ہیں, لیکن جب تک زندگی ہے تب تک امید باقی ہے. اور باقی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے. انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس کی مدد کرتا ہے, بٹ اس کی زندگی کا ہونا ہی اچھا. بلکہ ابھی ہم آگے بھی چلتے ہیں, اگر میں اگلی آیت کو بھی ساتھ کنیکٹ کر لوں تو کیونکہ شکر کی بات ہو رہی ہے نا, تو شکر اور صبر یہ دو ایٹریبیوٹس ایسے ہیں جو انسان کو یعنی لازم ان دونوں میں سے کوئی ایک حالت تو اس کی ہوتی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا شکر یا صبر. اگلی آیت کو بھی میں کنیکٹ کرتی ہوں ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ. استعینوا, جی یہ ورڈ جو ہے وہ بہت فیملیئر ہونا چاہیے سب کے لیے. یعنی جیسے ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, بالکل وہی ورڈ ہے مدد مانگنا. وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہے مدد مانگو, فعل امر ہے. وہاں پہ تو فعل مضارع ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں, یہاں پہ فعل امر ہے کہ مدد مانگو. اے ایمان والو مدد مانگو, بالصبر والصلاۃ, صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اچھا, اب یہ جو ایک کمانڈ دیکھیں نا ایک دم کہاں سے آ گئی آیت کہ بھئی صبر کے ساتھ مدد مانگو. کس چیز پر مدد مانگو, یعنی کس چیز پر مدد مانگنی ہے, اس چیز پر جو اوپر پیچھے کمانڈمنٹ آئی نا کہ شکر کرو نہ شکری نہ کرو, رائٹ. تو وہ جو شکر, اور اتنا زیادہ شکر, ابھی ہم نے ٹرائی کیا اس کو پہ بات کرنے کی کہ کتنا شکر ڈیو ہے, بہت زیادہ ڈیو ہے.
اتنا ڈیو ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو پھر جب حق نہیں ادا کر سکتے مطلب بہت بڑا ٹاسک ہے. تو وہ بہت بڑا ٹاسک کیسے سالو کریں ہم, کیسے اس کو اچیو کر پائیں, تھوڑا سا جو ٹرائی بھی کریں گے وہ اس کے ساتھ, صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی. یعنی اگر ہم اس کو کنیکٹ کرنا چاہیں نا تو اس طرح ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ انسان کی زندگی میں 2 ہی تو سچویشن ہو سکتی ہیں نا, یا تو شکر یا تو صبر, اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتی اس کی زندگی. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے نعمتیں, کسی بھی طرح کی ان لمیٹڈ نعمتیں, ان کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس جیسے صحت کی نعمت نہیں ہے, جیسے دولت کی نعمت نہیں ہے, گھر کی نعمت نہیں ہے, تو پھر اس کو کیا کرنا ہے, پھر اس کو صبر کرنا ہے. رائٹ, مومن کی زندگی اس سے باہر جا ہی نہیں سکتی. جب صبر کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ ان نعمتوں کے نہ ہونے پہ صبر کرنا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ بہت بنیادی ضرورت ہے ہماری, جیسے صحت ہے. تو پھر اس پہ اچھا دیکھیں, اور صبر جو ہے وہ پہلے اگر ہم شکر کو یعنی ایسے ٹاپکس ہیں, شکر کو اگر ہم تھوڑا اور اس پہ بات کریں, ٹھیک ہے, شکر کرنا ہے, اور میں نے کہا کہ مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ. تو صلات کے ساتھ شکر کو کیسے کنیکٹ کریں گے؟ جو صلات ہے, جو نماز ہے, اتنی اہم چیز ہے. آپ سمجھ لیں کہ دین و دنیا کی کامیابی کا راز اسی میں ہے. میں کیوں کہہ رہی ہوں اس طرح سے, کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قد افلح المؤمنون الذین, وہ کیا آیت مطلب ہے کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن. 18واں پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے نا, میں اگلی آیت میں بس دیکھ ہی لوں 1 منٹ, ایسے پھر غلط نہ پڑھ دوں. مطلب میں نے کہا کہ دین و دنیا کی کامیابی اور فلاح کا دار و مدار ہی نماز پر ہے. میں نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں, وہ مومن کامیاب ہو گئے. قد یقیناً کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی تو ہو ہی گئے کامیاب. سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے, تو جس کا وہ پہلے سوال میں جو کامیاب ہو گیا, سمجھے وہ اگلے اس کا اگلا حساب بھی آسان ہو گیا. اور اگر پہلے سوال کے جواب میں وہ پھنس گیا تو پھر اس کا اگلا حساب بھی مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے کہ جن کا اگلا حساب بھی مشکل ہو. تو پیاری بہنوں, اس کو بچانے کے لیے, اگلے حساب کی آسانی کے لیے نمازوں کو فکس کر لیں, ٹھیک ہے. اور نماز بہترین جو ہے وہ فارم ہے شکر کی, بہترین شکل ہے شکر کی. اللہ تعالیٰ نے کہا, اور ذکر کی بھی, شکر کرنے کی بھی اور ذکر کی بھی, ذکر کی بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو, ٹھیک ہے. تو ابھی اتنی بڑی جو کمانڈمنٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ میرا ذکر کرو, پھر میں تمہارا ذکر کروں گا, اور اللہ نے کہا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. دیکھیں کیسا خوبصورت کنیکشن ہے نا دونوں آیات کا آپس میں. اچھا, تو نماز کی بات ہو رہی ہے, جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جب کہا کہ میرا ذکر کرو تو اس کو چھوڑا نہیں, اس کو مطلب ایمبیگوٹی نہیں اس میں رہنے دی. کیسے ذکر کریں وہ اگلی آیت میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. اسلام کی بیوٹی یہی ہے کہ اسلام جب کمانڈمنٹس دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں نا, تو اس کے لیے ایک پورا سسٹم ہمیں ایسا دیا جاتا ہے کہ جس میں ہم اس حکم کو پورا کر سکیں. کوئی بھی ہے, جیسے اگر مطلب دیکھیں, جیسے میں ایک ایسے ہی میرے ذہن میں ایک دم سے مثال آ گئی, جیسے زنا ہے, زنا منع ہے, حرام ہے. اچھا, تو مجھے بتائیے کون سا جو ہے وہ دین کہتا ہوگا کہ زنا جو ہے وہ الاؤڈ ہے, یس یو کین ڈو دیٹ. نہیں, کوئی ریلیجن نہیں کہتا نا, سارے ریلیجن اچھی چیزیں سکھاتے ہیں. لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے, اس زنا سے بچنے کے لیے, سبحان اللہ, جو میکنزم اسلام نے دیا ہے وہ کوئی اور ریلیجن نہیں دیتا. آپ اپنے پردے کے سسٹم کو دیکھ لیجیے, محرم نامحرم کے سسٹم کو دیکھ لیجیے آپ, سبحان اللہ, کیا مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم اور کیا عورتوں کو کور کرنے کا حکم. یعنی وہ آپ کو پورا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے کہ یس ڈو آل دیز تھنگ اینڈ دین یو کین اچیو دیز کمانڈمنٹس, ٹھیک ہے. تو مطلب اسی طرح سے جیسے میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے, اللہ نے کہا ذکر کرو, میرا شکر کرو. کیسے کرو؟ 5 وقت نماز کا آپ کو سسٹم دے دیا. آپ اندازہ کریں کہ جب آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے, یقین کریں, مطلب آپ
یقیناً آپ میں سے آئی ایم شیور آئی ہوپ کہ سب ماشاءاللہ بہت پکے نمازی ہوں گے. اگر کہیں کسی میں تھوڑا سا فلا نظر آتا ہے تو اس کو پلیز فکس کریں, ٹھیک ہے. سب سے پہلا سٹیپ آپ کا یہی ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, رائٹ. تو بے شک نماز بے حیائی اور منکر بری باتوں سے روکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو جب آپ بری باتوں سے اور بے حیائی سے رکے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ ریممبرنس آف اللہ میں ہیں. یعنی اللہ کا ذکر کرنا مطلب اللہ کے بارے میں تھاٹ فل ہونا, ٹھیک ہے. آپ ایک گناہ کا کام کرنے لگے, کوئی چھوٹے سے چھوٹا, آپ فوراً اللہ آپ کو یاد آ جائے, آپ اللہ کا ذکر کر لیں کہ نہیں یہ میں کیسے کر سکتی ہوں. ابھی آج میری پلرز آف اسلام پہ اسکول میں بھی بچوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی آن لائن کلاس میں. تو میں نے کہا کہ جو سارے پلرز آف اسلام ہیں ہمارے, وہ ساری ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس ہے. ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, کچن میں جا کے کوئی پانی نہیں پیتا, کوئی بھی پانی نہیں پیتا, کتنا بھی کچے سے کچا ایمان والا ہو, روزہ رکھا ہوا ہے نا, کوئی جا کے کچن میں پانی نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ فیلنگ فریش ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ ریممبرنس پورا دن اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ فریش ہے, ہمیں اللہ یاد ہے کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن کاش کہ ان کے علاوہ بھی وہ ہماری ریممبرنس ہمارے پاس آ جائے. جب میں غیبت کرنے لگوں اللہ مجھے یاد کرا دے کہ اف اللہ دیکھ رہا ہے. جب میں جھوٹ بولنے لگوں اللہ مجھے یاد کرا دے کہ اف اللہ دیکھ رہا ہے, رائٹ. یہ ریممبرنس ہے اللہ تعالیٰ کی. ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ کے ذکر سبحان اللہ, یعنی صبح و شام کے آپ اذکار دیکھ لیجئے, صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی صبح و شام جو ہے وہ میرا ذکر کرو. کتنی قرآن پاک میں کتنی آیتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر. اور اگر کمانڈمنٹ ملی ہے, جو اگر کوئی حکم جو ہے وہ جتنے بھی احکامات قرآن میں دیے گئے, سب سے زیادہ حکم جو دیا گیا ہے وہ نماز کا دیا گیا ہے. سب سے زیادہ دفعہ جو حکم ہے وہ نماز کا ہے. اور اس کا مطلب ہے اگر آپ ایک نماز چھوڑتے ہیں تو آپ نے اتنی ہی دفعہ 60+ ٹائمز جو ہے نا وہ نماز کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو. تو اتنی دفعہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو یعنی منع کر دیا, آپ نے اللہ تعالیٰ کا نہ شکری کر دی, نہ کفر کر دیا, اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا اس کی بات ماننے سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرنا ہے, اور اس کا جو بہترین شکل ہے وہ نماز ہے. اب نماز میں کتنی طرح کا ذکر نماز میں شامل ہو جاتا ہے. بدنی, فزیکلی پوسچرز ہم کر رہے ہیں. لسانی, ہماری زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر ہے. بس ایسے مجھے خیال آ گیا کچھ لوگ جو ہے نا وہ زبان سے ذکر کرتے ہی نہیں, یعنی اللہ اکبر, یعنی ان کی کوئی لپ موومنٹ نہیں ہوتی نماز میں. ظاہر ہے پھر وہ سکیننگ شاید چل رہی ہوتی ہے دماغ میں. اکثر میں نے دیکھا ہے, بچے تو خیر کرتے ہی ہیں, بچے تو اکثر کرتے ہیں. آپ لوگ بھی ضرور خیال کیجئے گا, بچے گھر میں اگر اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں نا کہ ان کے منہ بالکل بند ہیں, لپس نہیں موو کر رہے ان کے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دماغ میں بس سکیننگ چل رہی ہے ریسیٹیشن نماز کی جو ہے اس کی. نہیں, ان کو بولیں کہ زبان سے ادائیگی کرنی ہے, لسانی ذکر بھی ہے نماز. ادا کریں الفاظ زبان سے, بلکہ ہلکی سی اگر وسپر ہو جائے کہ وہ خود ہی ان کو سنائی دے ان کی آواز تو وہ ایکسیلنٹ ہے. لیکن اگر وسپر نہیں بھی کرنی تو ایٹ لیسٹ ریسیٹیشن تو کریں زبان ہلا کے. اللہ کے ذکر سے زبان تر رہنی چاہیے, تو زبان بھی گواہی دے گی. اگر ہم زبان کو ہلا ہی نہیں رہے اللہ کے ذکر میں تو کہاں سے گواہی دے گی ہماری زبان پر کہ یہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو اچھا, زبانی یعنی زبانی بھی, لسانی ذکر بھی آ گیا, بدنی ذکر بھی آ گیا, اور قلبی ذکر بھی. قلبی ذکر کیا ہے کہ آپ یعنی وہی جیسے ہم سبحان اللہ حدیث, جو ہماری حدیث کی کلاس ہے اس میں بھی ہم نماز کے بارے میں خشیت کا ہم نے بھی چیپٹر پڑھا تھرسڈے کو, سیٹرڈے کو. تو اس میں بھی یہی تھا کہ ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو خشیت کے منافی ہے وہ ہمیں منع کی گئی ہے. کہ مطلب اگر کسی وہی کنکریوں کو ہٹانے میں لگ جائے انسان, اپنی کپڑے صحیح کرنے لگ جائے, مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو میرا دھیان اللہ کی یاد سے ہٹا کے کسی اور طرف کر دے وہ منع ہے نماز میں, ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا قلب کی حاضری بھی ضروری ہے نماز میں. تو یہ ساری چیزیں مل کے, اب اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے. کچھ تو کہتے ہیں کہ خشوع جو ہے نماز میں دل کی حاضری وہ فرض ہے, کچھ تو اس حد تک کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ حکم کے معنوں میں ہے وہ.
اور پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حکم مطلب یقیناً ہے لیکن وہ وجوب کے معنوں میں نہیں ہے، وہ استحباب کے معنوں میں ہے، یعنی مستحب ہے وہ نماز۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ نماز میں بھی ہر نماز پڑھنے والوں کو ایک جتنا ثواب نہیں ملے گا، کسی کو جو ہے وہ 10% ثواب ملے گا صرف نماز کا، کسی کو 20 30 50 60 80 90، سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے کرے جن کو 100% ثواب مل جاتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے لیے پھر کتنے پروٹوکالز بھی تو آپ کو نماز کے فالو کرنے ہوں گے نا، آپ کو اپنا قلب حاضر کرنا ہوگا نماز میں۔ اور جو بھی میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ مومنون کی 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المومنون، یقیناً مومن فلاح پا گئے، کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ نماز، جب ہم وہ نماز پڑھیں گے جس میں خشوع ہوگا، جس میں ہمارا دل واقعی حاضر ہوگا نماز میں، جس میں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، ایسی نماز، تو کیا وہ نماز سے آپ ایسی نماز، اپنی نمازیں ایسی کر کے دیکھیے، نمازوں کے بعد بھی آپ اس کا اثر محسوس کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمازوں کے بعد بھی آپ اثر محسوس کریں گے، دو نمازوں کے بیچ کا جو ٹائم ہوگا نا، وہ بھی آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اور وہ بھی آپ اللہ کی اور ریممبرنس میں رہیں گے۔ تو وہ جو 5 نمازوں کا اسکیڈول تو جو ہے، اس کے بیچ میں بھی انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے، پھر وہ جو چیز آئے گی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی یہ ساری آیتوں کو ذرا کنیکٹ کر کے دیکھیں کہ کیسا میکنزم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی ہماری مدد کی ہے اپنے ذکر پر نماز کے تھرو، ٹھیک ہے؟ آپ کو نماز پڑھنی ہے اور آپ کو خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جب خشوع کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو وہ والی نماز آپ کو بے حیائی اور برائیوں سے روکے گی، جیسے میں نے کہا یقیناً ان الصلاۃ تنہی عن، یقیناً نماز برائیوں، بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے۔ تو جب آپ بے حیائی اور بری چیزوں سے رکے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ اللہ کی ریممبرنس میں ہی رکے ہوئے ہیں نا۔ آپ کوئی بے حیائی کا کام کرنے لگے، آپ کو اللہ یاد آ گیا، آپ رک گئے، آپ کچھ برا کرنے لگے، آپ کو اللہ یاد آ گیا، آپ رک گئے، تو you are in remembrance of Allah 24 hours, right؟ یہ ہے فائدہ نماز کا، اور یہ ہے فائدہ نماز کی خشوع کا، اور یہ ہے مدد مانگنا نماز کے ساتھ، کس پہ؟ اللہ کے ذکر پہ اور اس کے شکر پہ۔ اور شکر جو ہے اب اس کو میں صبر کے ساتھ اگر کنیکٹ کروں، اور جیسے میں نے کہا کہ نماز بہترین، یعنی اس کی ہے ذکر کی بھی بہترین شکل ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے لسانی، قلبی، بدنی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو مطلب جو شکر اور صبر اور نماز، اس کا جو کنیکشن ہم دیکھیں، آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تھی کیا کرتے تھے؟ جی کوئی بتائے گا؟ شاباش، ہاتھ کھڑا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی والا معاملہ لاحق ہوتا تھا، کچھ ان کو اہم معاملہ آتا تھا، کیا کرتے تھے؟ جی جی ماریا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا خیال ہے نماز پڑھا کرتے نماز، تھے۔ بارک اللہ فیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، نماز پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے۔ نماز کا یہ مطلب نہیں کہ فرض نماز ہے نا، بس تو آپ جائے نماز پہ آ جائیے وضو کر کے، وہ نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے اللہ سے بات کرتے تھے۔ ہماری نماز کیا ہے؟ اللہ سے ہمارے راز و نیاز ہے نا، اللہ سے ہماری گفتگو ہے ہماری نماز، تو وہ نماز پڑھتے تھے، بالکل ٹھیک۔ اور آج ہماری حالت دیکھیں ذرا، اگر نماز کے لیے کہا جائے نا تو کہتے ہیں آئے ہائے یہ پریشانی ہے، بس دل میں سکون ہی نہیں ہے تو نماز کیا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا دل دکھتا ہے یہ سٹیٹمنٹ سن کے، اور بلیو می یہ سٹیٹمنٹ سننے میں ملتا ہے کہ اچھا ابھی تو صحت ٹھیک نہیں ہے، اچھا ابھی تو یہ والی پریشانی ہے، دل دماغ ہی الجھا ہوا ہے اس پریشانی میں، تو نماز کیا بندہ پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری مطلب ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے یہ والی بات کر کے کہ دل کو سکون ہی نہیں ہے تو نماز کیا پڑھے۔ بھائی نماز پڑھو تو دل کو سکون ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ جتنی میں نے آج بات کی ہے نماز پہ، کلاس کا کافی ٹائم اسی پہ چلا گیا، لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پلیز جو آپ کے ارد گرد ہیں، آئی ریئلی ایکسپیکٹ کہ ماشاءاللہ جو کلاس میں موجود ہیں یہ تو سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لازم پابند ہوں گے نماز کے، لیکن ذرا اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے رہیے، ٹھیک ہے؟ جو نمازوں میں غفلت کرتا ہے اس کو ضرور آپ نصیحت کرتے رہیے۔ سورہ عصر مجھے یاد آ گئی، ٹھیک ہے نا، کہ انسان نقصان میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین
आमनु व आमिलु स्वालिहात, आमनु तो हम हैं, आमिलु स्वालिहात चलो ठीक है हम खुद नमाज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, आमिलु स्वालिहात व तवासौ बिल हक़। अगर ये हक बात है कि दिलों से ही दिलों को सुकून इन नमाज से ही मिलता है, तो फिर इसकी वसीयत भी तो करनी है हमने एक दूसरे को। मैं कैसे छोड़ दूं अपने बच्चों को, मैं कैसे छोड़ दूं अपने कोलीग्स को, मैं कैसे छोड़ दूं अपने फ्रेंड्स को कि उनको नमाज की तलकीन ना करूं? हाउ? मैं कामयाब नहीं हो सकती जब तक मैं उनको भी साथ नहीं लेके चलूंगी। वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत करें। वतवासौ बिस्सब्र, देखे वहां पर भी सब्र आ गया ना साथ, सब्र की भी वसीयत करें। ये इतने आसान मरहले नहीं हैं, ये कठिन मरहले हैं, लेकिन सब्र की वसीयत करनी है, खुद भी जमे रहना है सब्र के साथ, और उनको भी मतलब नसीहत करते रहना है दूसरों को भी, ठीक है? लोग बातें करेंगे, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लोग कहेंगे माइंड योर ओन बिजनेस, सब कुछ बर्दाश्त करना है। अच्छा, तो अब जो मैं आपको कनेक्ट करने लगी थी सब्र के साथ भी इसको, आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैंने बात पहले भी शुरू की कि जब भी उनको कोई परेशानी होती थी वो नमाज की तरफ रुजू करते थे। उन्होंने तो कहा कि मेरी नमाज, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है ना? अच्छा, तो अब मतलब एक इंसान के लिए क्या बड़े-बड़े लॉसेस हो सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप देखिए कि बहुत मालो दौलत तो कभी था ही नहीं, और जो था भी ऐसा नहीं कि आया ही नहीं, सुभान अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने रहने नहीं दिया अपने पास, हमेशा सदका कर देते थे। एक दफा मतलब एक वो आती है कि 90,000 दिरहम आपको गिफ्ट किए गए मदीना में, और आपने शाम से पहले पहले सारे जो थे वो तकसीम कर दिए, सुभान अल्लाह। तो यानी ऐसा नहीं है, तो माल की तो मोहब्बत कभी आप सल्लम के उसमें रही नहीं, और ना ही कभी आपने माल रखा अपने पास। उसके अलावा जो इंसान के लिए मतलब एक बहुत बड़ी दौलत हो सकती है या बहुत बड़ी नेमत हो सकती है या ऐसी चीज जिससे इंसान मोहब्बत करे, वो क्या हो सकता है? उसकी औलाद, राइट? औलाद की, मेरा ख़्याल है जो हम में से सारे जो माँ-बाप हैं, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि औलाद की मोहब्बत क्या चीज़ होती है माँ-बाप के लिए। तो और फिर औलाद में जो बेटे जिससे वो आगे नस्ल चलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों का इंतकाल हो गया, है ना? आपको पता होगा कि मतलब वो बहुत छोटी उम्र में, अब जो दुश्मन जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उसमें कितना वो दुखी होगा। दुःख होना बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है ना? अ, अब दुखी, अच्छा एक तो दिल वैसे ही दुखी है कि औलाद नहीं रही, बेटा नहीं रहा, और उसके उसके ऊपर यानी सोने पे सुहागा ये कि जो जो मतलब नेबर भी था और चचा भी था, वो जो है वो खुशियां मना रहा है, और वो उसने अबतर कहना शुरू कर दिया नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने क्या कौन सी सूरह नाजिल की? शाबाश, कौन बताएगा? जब आप सल्लम के बेटों का इंतकाल हुआ और उस पे जो दुश्मन जो थे वो खुशियां मना रहे थे, तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंसोल करने के लिए क्या नाजिल फरमाया? जी, अच्छा चलें, एक नया नाम आया, जुनैरा जी आप बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम। सूरह कौसर। बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फीक। तो सूरह कौसर की जरा मुझे आयत पढ़ के सुनाइए पहली एक दो। इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका बस वनहर। बस बस बस, इन्ना श... बारकल्लाहु फीक। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। तो ये एक जी नेमत दे दी ना, तो उस पे क्या करना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? शुक्र, राइट? यानी शुक्र और सब्र और सलात, मैं इन्हीं पे बात कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी हैं अपने बेटे के उस पे और लोगों के रवैये से, टॉन्ट्स के साथ, ठीक है? तो क्या कहा? फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें कौसर अता की है, राइट? अब कौसर की मैं ज़ाहिर है डेफिनेशन में और डिटेल में नहीं जाऊँगी, यानी बहुत बड़ी नेमत, राइट? हौज़ कौसर भी हम कहते हैं जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाएँगे अपनी उम्मत को, और भी इसकी एक्सप्लेनेशन है काफ़ी, उसमें मैं नहीं जाऊँगी। तो यानी आप एक तो उस पे शुक्र ड्यू हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, है ना? उस पे शुक्र करना है ना उनको कि उनको इतनी बड़ी नेमत मिल गई कौसर की। और जो सब्र करना था अपने बेटे की वफ़ात पे और लोगों के रवैये पे, तो उन दोनों के लिए क्या करो? हुक्म क्या दिया? फसल्ली, बस नमाज पढ़िए। सुभान अल्लाह। आप कनेक्शन देखिए ज़रा, ठीक है ना? तो मेरा ख़्याल है कि मैं कनेक्शन बना पा रही हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि ये कितने कनेक्टेड हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने आपको कौसर दी है, फसल्ली लिरब्बिका, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, ठीक है? तो सब्र
اور شکر دونوں نماز میں، مطلب یعنی صبر بھی کرنا ہے اور نماز میں موجود۔ صبر کس کس چیز پہ ہو سکتا ہے اور کیسے کیسے؟ صبر کس پہ ہوتا ہے، کیسے صبر کرنا ہوتا ہے، کس پہ صبر کرنا ہوتا ہے؟ جی کوئی بات کرنا چاہے گا صبر پہ؟ کیا کوئی بیماری ہو تو اس پہ صبر کریں؟ کیا صبر کس پہ کرنا ہوتا ہے؟ ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں انسان صبر کرے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ بہت سارے جواب لکھے ہوئے بھی آ رہے ہیں مجھے۔ جی نائلہ جی۔ ویسے تو ہر حال میں اللہ کا شکر بھی کرنا ہے، اور جو مشکلات مصائب آئیں ان پر صبر بھی کرنا ہے، اور اچھا۔ خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دین کا کام کرتے ہیں اور اس راہ میں ان کو جو مصیبتیں یا پریشانیاں یا ٹھیک ہے۔ مسائل آتے ہیں تو ان کو جھیلنے کا بھی بہترین نسخہ یہی صبر اور نماز ہی ہے۔ صحیح صحیح، ہاں صبر، صبر کی بات کر رہی ہوں میں اس وقت صرف۔ آپ نے کہا کہ مشکلات جو آئیں ہر مشکل پر صبر کرنا، ٹھیک ہے، اور مشکلات کے علاوہ بھی کسی چیز پہ نائلہ صبر کرنا ہوتا ہے؟ دکھ، تکلیف، مشکل، ہاں اس پہ تو کرنا ہی اچھا ہے، ٹھیک یعنی ہے۔ کہ جیسے ایموشنز ہیں، فیلنگز ہیں، ان پہ بھی ہے، جیسے اب فنکشن ہے، ہمارا ہاں۔ ماحول معاشرہ ہے، اس میں ہمیں دیکھیں جب اپنے ہی فیملی میں ہی دیکھ لیں، جب اس طرح سوچا جاتا ہے کہ یہ جی اب یہ مولوی صاحب آ گئے ہیں جی یہ بات کریں گے، اس پہ ہمیں ٹونٹس پہ، کتنا صبر کرنا پڑتا ہے اپنی ٹونٹ، ہاں فیملی میں، یعنی ہاں دوسروں کا تکلیف دے رویہ دوسروں کی اس پہ۔ تکلیف دہ رویے پہ ہمیں، اور دوسرے کون، وہ اپنے قریبی ہوتے ہیں، چلو ہوں غیروں کا تو پھر بھی خیر ہے، ہوں لیکن اپنے قریبیوں کے رویے پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی تقریباً ایک طرح کی وہی مشکل اور وہ وہی ہو گیا نا، یعنی مطلب ظاہر ہے اگر وہ تانے دے رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں، یا ویسے کوئی پریشانی مشکل آ گئی تو صبر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی نائلہ۔ شبانہ نے ہاتھ اٹھایا، جی شبانہ جی۔ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ باجی جیسے جان کے نقصان پہ، مال کے نقصان پہ اللہ۔ ہمیں صبر کرنا ہے، جان کے، کیونکہ جیسے کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، کسی کی جوان اولاد یا کوئی بھی، جیسے اس پر صبر کرنا ہے، بیان نہیں کرنا، اس کا اجر بین نہیں کرنا، بالکل، بیان ورنہ نہیں یہ کرنا، نہیں کہ سارے وہ دھاڑے مار مار کے رو کے بعد دھاڑے میں مار مار کہا کے، ہاں کہ باجی اسی اچھا پر صبر تو کر لیا، نہیں نہیں نہیں، صبر پہلی حالت پہ ہے۔ صبر پہلی حالت میں ہے، اسی ٹھیک ہے، پر تو باجی وہ کہا ہے کہ ہمارے نبی نے کہ جنت واجب ہے جس نے جان مال اور اس پر صبر کیا باجی، صبر کیا، بالکل ٹھیک، صبر، ہاں۔ بارک اللہ فیک۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی ماریا بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ماریا، کوئی اور نیا پوائنٹ ہے آپ کے پاس؟ انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو۔ السلام علیکم، آ رہی ہے آواز میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے۔ ایک جو میرے ذہن میں اور آ رہا ہے کہ جیسے اگر ہمارا کسی کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہے لیکن بدلے میں ہمیں اگر اچھا بیہیویئر اس کی طرف سے نہیں ملتا ہے تو ہمیں پھر جیسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ بھی وہی ہو گیا نا ماریا، مطلب دکھ ہی ہوگا نا، ہمیں ظاہر ہے اس کے رویے پہ، دکھ پہ، پریشانی پہ صبر کرنا، دکھ ہو چاہے فزیکل ہو، تکلیف ہو فزیکل، غم پر صبر کرنا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک آپ نے کہا ماریا کہ مطلب اگر اچھا گناہوں پہ صبر ہوتا ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی اصل میں۔ ابھی تک دیکھیں جس نے کہا، جتنے بھی آئے نا، دین کے کام پہ صبر، دین کے کام پہ مستقل مزاجی سے کرتے رہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب لوگ جو بھی، وہی بات ہے کہ جیسے نائلہ جی نے بھی کہا کہ ٹونٹس کر رہے ہیں، مطلب تانے دے رہے ہیں، یا مطلب مذاق اڑا رہے ہیں، ہے نا، وہ ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات، دکھ، تکلیف، اس پہ۔ لیکن جیسے کسی نے کہا تقدیر پر، شگفتہ نے کہا فیلنگز پر، ٹھیک ہے، اچھا گناہوں پر صبر، اس کا کیا مطلب ہے؟ نائلہ جی شاید کچھ اور کہنا چاہ رہی ہیں، جی۔ جی گناہوں پر، یعنی کہ یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، حدود ہیں جو ہماری، ان پر صبر کرنا یہ ہے کہ ہم ان کے قریب نہ جائیں، گناہ کرنے سے بالکل، اجتناب بہت دل کریں، چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی صبر کریں۔ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہماری حدود ہے، ہمیں اپنی حدوں سے بالکل، باہر نہیں جانا یا ان حدوں کے قریب نہیں جانا، اس پر صبر کرنا، اس پر اور صبر کرنا، اس تو پر یہ بھی بھی صبر کرنا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، جی اعمال اللہ صالحہ کی کرنے ہیں، اطاعت پر، بالکل اللہ اطاعت کی پر بھی صبر اطاعت پر کرنا صبر، بالکل بالکل، ہے۔ جی اور جی، گناہوں پر صبر کہ اس میں گناہوں یعنی پر صبر، دل چاہ رہا ہے لیکن آپ نے لیکن نہیں کر انوالو نہیں ہونا، سکتے، صبر کرنا ہے،
صبر کے بالकुल लफ्जी मानी होते हैं रोकना, सबर के लफ्जी मानी होते हैं रोकना, ठीक है, किस चीज से रोकना, आपको रोकना, हाँ अपने नफ्स को। नफ्स को रोका, अगर दिल चाह रहा है, दिल ललचा रहा है गलत काम करने को, रुक जाएं, सब्र करें, ठीक है। और बिल्कुल जैसे बिल्कुल अगर जैसे अभी वही दुख यानी दिल चाह रहा है कि धाड़े मारूं, ये कहूं वो कहूं, नहीं रुक जाऊं, राइट, और सब्र किया यानी रुक जाऊं, रुक जाना, सब्र के मानी होते हैं रुक जाना। अगर कोई परेशानी आ गई है एकदम से, अ, माली माली परेशानी आ गई है, तो एकदम घबरा के इंसान पता नहीं पागल हो जाए, नहीं रुक जाएं, सब्र कर लें, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फीकी। जी जुनैरा ने हाथ उठाया, शायद कुछ है, जी जुनैरा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं भी यही ऐड करना चाह रही थी पॉइंट कि अपने नफ्स को कंट्रोल में करना सब्र का एक बेहतरीन है। मतलब मुजाहिरा। अगर आप अपने नफ्स को कंट्रोल, हाँ जी जी बिल्कुल, अगर आप अपने नफ्स को कंट्रोल करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें नफसानी ख्वाहिशात भी आ जाती हैं, लग्जरी भी आ जाती है, गुनाह भी आ जाते हैं, इसराफ, फजूल खर्ची, एवरीथिंग। मतलब एक यही आप अगर चीज़ देख लें कि अगर आप अपने नफ्स को आपने कंट्रोल में रखा, तो मेरा ख्याल है ये सब्र का बहुत बेहतरीन मुजाहिरा है और बहुत बड़ा ये अल्लाह ताला मतलब हम सबको हाँ, बोलने से अमल की ज्यादा अमल तौफीक करने अता वाला बनाए, फरमाए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, बारकल्लाहु फीकी। जी, तो हमने देखा कि और तकदीर पर सब्र, बिल्कुल ठीक, मतलब सडन एक्सीडेंट्स आ गए और आप से कोई मतलब हर तरह से कम है, हर तरह से मतलब आप कह लें शक्ल सूरत से, ज़हानत से, मतलब हर लिहाज से अगर कोई कम है लेकिन उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, तो अब जेलसी मत करें, आप सब्र करें, उसकी खुशी में खुश हों। यानी इतनी मतलब एक जामे ऐसी चीज़ है सब्र जो है, इतनी जामे ऐसी चीज़ है कि इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं, बहुत चीज़ें आ जाती हैं। और देखें, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र से मदद माँगो, सुभान अल्लाह। यानी आप सब्र करना सीख गए, तो आपकी मदद आपको मिल जाएगी अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र पे, ठीक है? और सब्र तो शुक्र तो वैसे भी मतलब पैरेलल चलते हैं, जैसे मैंने कहा, लेकिन सब्र से मदद माँगने गए, कहा कि शुक्र करो और फिर कहा कि सब्र से मदद माँगो, राइट? तो यानी जब हम सब्र करेंगे, अच्छा, और सब्र का शुक्र के साथ एक और ताल्लुक भी है कि देखें जैसे खुदा ना ख़ास्ता जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? खुदा ना ख़ास्ता। अच्छा, अब एक्सीडेंट हो गया, उस पे भी क्या मैं शुक्र करूँ? हाँ, शुक्र करूँ, कभी इससे भी ज़्यादा सीवियर हो सकता था, वो नहीं हुआ। यानी हर हाल में, जब हम कहते हैं ना हर हाल में शुक्र करना, ठीक है? तो खुदा ना ख़ास्ता मतलब अगर इवन जैसे एक्सीडेंट में कोई इवन यानी उसकी कोई बाजू, हाथ, पाँव टूट जाए, तो इंसान कहता है शुक्र है जान तो बच गई ना, राइट? यानी आप हर परेशानी पे उससे बड़ी परेशानी का सोचें और शुक्र अदा करें कि अच्छा वो परेशानी तो नहीं पड़ी ना, राइट? यानी मतलब जब तक ज़िंदगी है तो तब तक आपके पास चांस है कि ठीक है। यानी कभी भी इंसान यानी ज़िंदगी को ना ये समझे जो जो खुदकुशी की तरफ ले जाता है शैतान इंसान को विस्पर दिला-दिला के, यानी इतना वो उसको परेशान करता है डिफरेंट चीज़ों से, इतनी उसके दिल में विस्पर्स डालता है कि इंसान जो है वो खुदकुशी तक पहुँच जाता है, जो इंसान पहुँचते हैं, वो मतलब इसीलिए कि वो नाशुक्री और कुफ़्र और वो सब्र, इन इन चीज़ों में वो सब्र नहीं करते और नाशुक्री और कुफ़्र, वो इस चीज़ में जाके तो वो खुदकुशी जैसी कबीरा गुनाह कर लेते हैं जो कि फिर सीधा जहन्नम में उनको लेके जाने का बायस बन जाता है। तो सब्र जब इंसान करेगा तो फिर उसको ज़िक्र में भी जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से ज़िक्र के साथ उसको उसमें भी मदद मिलेगी। ज़िक्र करने में और शुक्र करने में, सब्र की वजह से शुक्र करने में। जब मैंने अगर एक बीमारी पे शुक्र किया है, सब्र किया है, तो मैं शुक्र करूँ कि हाँ, इससे सीरियस नहीं हुई, राइट? तो वो शुक्र भी उसके साथ कनेक्ट होके आ जाएगा और फिर अल्लाह ताला ने रिवॉर्ड क्या बताया है इसका? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हमें उनमें से कर ले जिनके साथ अल्लाह है। और साथ होने का क्या मतलब है? सुभान अल्लाह, यहाँ पे एक अकीदे का भी पॉइंट है। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। जी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो क्या जो बेसब्रे होते हैं अल्लाह उनके साथ नहीं होता? यहाँ पे साथ से क्या मुराद है? मइयत, इसको कहते हैं मइयत, अल्लाह की मइयत। तो क्या जो सब्र नहीं करते अल्लाह उनके साथ नहीं है? जी, नाइला जी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की आपको रज़ा, उसकी खुशनुदी
اس کی سپورٹ آپ کو ملے گی, مدد مل جائے گی. بالکل مدد ٹھیک, ملے گی آپ کو. بالکل ٹھیک جی. تو یعنی سمینہ کہہ رہی ہیں کہ مومن ہر ٹائم صبر اور شکر میں ہی, یعنی ہاں ایمان ہے ہی صبر اور شکر میں. اور نائلہ جی نے جیسے کہا کہ یعنی اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کے ساتھ ہے, اللہ کافروں کے ساتھ بھی ہے اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی قدرت کی وجہ سے. اللہ کی قدرت ہر ایک پر محیط ہے, کوئی اللہ بالکل باخبر ہے, کوئی اللہ کے احاطہ سے باہر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ معیت خاصہ ہے, یہ خاص معیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت, اللہ تعالیٰ کی مدد مراد ہے, ٹھیک ہے. کہ جو پھر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ پھر ہر چیز کو برداشت کر لیتے ہیں اور ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی مطلب پریشانیاں آتی ہیں, جب انسان یہ والا ایٹیچیوڈ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی مدد ساتھ ہونے سے اس کے لیے پھر آسانی, اس کو پھر یعنی مشکل نہیں لگتا, پھر اس کو آسانی. جیسے میں نے بھی کہا کہ اگر کسی کی چیزیں دیکھی ہیں, مجھ سے اچھی چیزیں ہیں, حالانکہ ہے مجھ سے کم وہ, لیکن اس کو زیادہ ملا ہوا ہے, تو انسان پھر اس پہ صبر کرتا ہے تو پھر وہ آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. یعنی حسد سے بچنا اور مایوسی سے بچنا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی معیت خاص ان کو حاصل ہو جاتی ہے. چلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جتنا صبر اور شکر اور ذکر کو اور نماز پہ ہم نے یہ 4 چیزوں پہ جتنی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کو راسخ کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پرچار کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو ہمیں آگے پہنچانے والا بنا دے کہ ہم جو ہے وہ ہر ایک کو مطلب اس کی نصیحت کر سکے. اور ذکر جو ہے, ذکر پہ مجھے ابھی بھی حالانکہ کتنی بات ہوئی لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری باتیں رہ گئیں اور بہت اس پہ اور بات ہو سکتی تھی کہ اللہ کے ذکر کی کتنی فضیلت ہے اور ذکر میں بہترین ذکر کیا ہے. جی بس ایک اس پہ بات کر کے پھر میں وائنڈ اپ کرتی ہوں انشاءاللہ کلاس کو. بہترین ذکر کوئی بتائے گا مجھے کیا ہے؟ جی اور کوئی آنا چاہے گا؟ بہترین ذکر, ٹھیک ہے. نائلہ اور انہوں نے اقصا, کیونکہ میں چاہ رہی ہوں ڈفرینٹ لوگ آئیں. جی اقصا جی. بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ. بہترین ذکر کیوں اقصا بہترین ذکر کیوں ہے لا الہ الا اللہ, کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ اس میں اللہ کی سب سے جو مین تعریف ہے, جو سب سے ہمارا مین اللہ کے اوپر بلیو کا آتا ہے نا, عقیدے کا آتا ہے کہ عبادت کے کوئی لائق نہیں, اور ہماری بندگی آتی ہے اس میں. بالکل ٹھیک, بارک اللہ فیک. اور یہی وہ کلمہ ہے نا اقصا جس کی ہر نبی نے تبلیغ کی. ہر نبی کا پہلا میسج ہی یہ تھا, قولوا لا الہ الا اللہ, رائٹ. اور کیونکہ یہ تو نہیں کہا لا رب الا اللہ, لا خالق الا اللہ, لا رزاق الا اللہ, نہیں کہا نا. یعنی وہ اللہ کی ساری جو تعریفیں ہیں یا اللہ کی ساری جو صفات ہیں وہ اس ایک لفظ میں آ جاتی ہیں جب ہم نے اس کو معبود مان لیا. ہاں جب معبود کیونکہ معبود مانا ہی تب جب وہ ساری چیزیں وہی کرتا ہے, تو پھر ہی تو وہ عبادت کا ڈیزرو کرتا ہے, رائٹ. بالکل ٹھیک, پرفیکٹ. تو یعنی اور دیکھو, اور دوسری بات یہ کہ اسی کے اپوزٹ ہے شرک, جو اس میں توحید الوہیت آ گئی کہ اللہ ہی کی صرف عبادت کرنا. اس کے بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ شرک, یعنی عبادت میں شرک. کیونکہ باقی تو دیکھو آج ایک ہندو جو ہے وہ بتوں کو پوجنے والا, وہ بھی کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے ایک اوپر سپریم پاور ہے نا, لیکن عبادت وہ دوسروں کی کر رہا ہے. تو وہ شیطان کے چنگل میں ہے, وہ شیطان کے ٹریپ میں آیا ہوا ہے. تو اسی لیے تو شیطان نے اس کو کسی اور کی عبادت میں لگا دیا ہے, ایسے گناہ میں اس کو ملوث کر دیا ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے, رائٹ. تو اس کے اپوزٹ پھر ایسے عبادت, ایسا ذکر جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ بہترین ذکر ہے. اور آپ صبح شام کے اذکار اٹھا کے دیکھ لیں, اتنی زیادہ اس کی ریپیٹیشن آپ کو ملے گی, لا الہ الا ہو, لا الہ الا انت, لا الہ الا اللہ. اتنا زیادہ اس کا آپ کو ملے گا, آپ ذرا فوکس کر کے دیکھیں اور اس کی پھر آپ تھیم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ریممبرنس اور ذکر جیسے, اور پھر جو عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, اور پھر وہی عبادت میں سب سے بہترین شکل نماز کے آگے. جی شگفتہ آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم.
وعلیکم جی السلام. ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے وہ ہے ہی لا الہ الا اللہ کے گرد گھومنا. ہماری ساری زندگی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین، یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی ہمیں اتنی اوقات نہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی کے بول بھی بول سکیں. آج اگر ہم یہ بول رہے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اللہ کا ذکر بالکل دل سے اور دماغ سے کر سکیں. اور اس وقت جس طرح ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہیں تو آسمان سے جیسے زمین پہ رہنے والے فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان سے فرشتے ان گھروں پر اپنی نظر رکھتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارا جتنا ہمارا جو لائے عمل ہے وہ ہوئی اس طرف کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف لا الہ الا اللہ اور جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو اگر یہ یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا نا تو بس ہمارے لیے پل صراط بھی آسان ہو جائے گی، ہمارے لیے زندگی بھی آسان انشاءاللہ ہو جائے گی، ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا. ہم جتنی خواتین یہاں ہیں اگر ہم اپنی اولاد کو اور ہم خود بھی انسانوں کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں، یعنی کہ ہم بہت ساری چیزیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اگر گھر میں کسی نے ہمیں پانی کا گلاس دے دیا تو ہم اس کو شکریہ نہیں کہتے، ہم اپنی اولاد کو بھی شکریہ نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے کہ تھینک یو بیٹا آپ نے مجھے پانی پلایا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے، حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اب یہ بچوں کا فرض ہے، ہمارا حق ہے. اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں جب اب سوری یہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی بات، میں بس جلدی سے مختصر کہ کھانے کے ٹیبل پہ اگر کھانا لا کے رکھ دیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا فرض تھا، یہ گھر میں ہی تھی، یہ ان کا فرض تھا، کیونکہ وہ اس طرح کی شکر گزاری اور اس میں سارا پرابلم جو ہے وہ ہماری جیسی عورتوں کا ہے، کیونکہ ہم ہی تو یہ معاشرہ بنا رہے ہیں نا، ہم ہی تو نرچر کر رہے ہیں، وہ چاہے بیٹیاں کر رہے ہوں یا بیٹے کر رہے ہوں. تو ان دونوں کو ہمیں اس طرح سے لے کر آگے لے کے چلنا ہے کہ ہم ان کے اندر شکر گزاری پیدا کریں، اور جو ان کو نہیں مل رہا اس میں ہم ان کو صبر اور قناعت ان کے اندر پیدا کریں، ان کے اندر ویلیو پیدا کریں کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ اس لیے نہیں ملی کہ وہ ہمارے لیے اللہ نے اچھی اس میں بہتری اللہ نے ہمارے لیے رکھی نہیں تھی، اسی لیے یہ ہمیں نہیں ملی اور یہ ہمارے لیے نہیں تھی. ہم نے کوشش کی، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو کہ جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کی ہم نے کر لی، نہیں تھی. اس میں اللہ کا کوئی نہ کوئی ایسا ضروری ہمارے لیے بہتری تھی، ایسی کوئی راز پوشیدہ تھا، ایسی کوئی حکمت پوشیدہ تھی جس سے ہمارے جیسے انسان ہم بہت ناقص العقل لوگ ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ اللہ کی کیا اس میں حکمت ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے شکر گزاری بچوں میں. کنڈر گارڈن سے جو بچے جو اللہ کا نام لینا سیکھ رہے ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لانے لے جانے میں دینے کھلانے میں شکریہ کا لفظ جو ہے وہ اسی لیے ہی تھینک یو پلیز، یہ عاجزی ان کی ساری کے جو الفاظ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی جو اہمیت ہے نا، اگر ہم خود بیٹھ کر سوچیں اور سمجھیں، ہم میں سے خود ریفلیکٹ کریں تو کیا ہم واقعی تھینک یو کرتے ہیں اپنی بیٹی کو پانی پلانے میں؟ بہت ساری دفعہ نہیں کرتے. وہ نہیں کرتے تو اسی طرح بڑے لیول پہ ہم اللہ کا بہت ساری بارش ہوتی ہے ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہم بارش میں پکوڑے فرائی کر لیتے ہیں لیکن ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ میاں بارش ہو گئی. فوراً جو فوری ری ایکشن ہوتا ہے نا وہ ہمارا، کوئی مصیبت آتی ہے تو فوری ری ایکشن ہمارا نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ہم جانماز بچھا کر کھڑے ہو جائیں. اس وقت کے دور میں تو سب سے پہلی چیز یہی ہوتی تھی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا تو سب سے پہلے اللہ سے، بیمار کوئی ہو گئے تو وہ جو حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے جب ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی انہوں نے کہا، ایک دفعہ اللہ سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس درخت سے پتا توڑ کر کھا لو. اگلی دفعہ ان کو تکلیف ہوئی انہوں نے خود سے جا کر توڑ کر کھا لیا تو اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو شفا تو میں نے ڈالی تھی نا، تم میری طرف تو آئے نہیں. تو یہ دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ جو کہ
ایک نبی یہ کر سکتے ہیں تو مطلب ہم لوگ تو کسی بھی اس مطلب کہیں پر بھی ہمارا وہ نہیں ہے. تو ہمیں اسی لیے بہت چھوٹے لیول سے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے. اور جتنا بھی ہم اپنی نمازوں کو، جیسے آپ نے کہا رفت کے، نمازوں کو اگر ہم نے بہترین کر لیا اور کرنے کی کوشش کر لی تو یہی بہت ہے. پھر اذکار واقعی بہت امپورٹنٹ ہیں. صبح شام کے اذکار بے انتہا ضروری ہیں کہ اللہ سے ہم پناہ مانگتے رہیں. بہت شکریہ، بہت وقت لے لیا. مجھے بہت مزہ آتا ہے اس طرح اور کی نہیں ڈسکشنز آپ میں اچھا، پارٹ میں نے لینا. کہا پتہ نہیں یہ کون سی شگفتہ نور ہے، میں نے کہا شاید، اور میں سبحان اللہ یہ آپ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نہیں بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا اور مطلب نہیں اپنی نہیں، بات اللہ کو اکبر. پہنچانے کا نہیں وہ دیا. ڈیفینیٹلی. اور دیکھیے شگفتہ آپا، مطلب وہی جو اسکول سے ایک جو ہم نے لیا ہے نا کہ مطلب انٹریکٹیو ہونے کا، میرا ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی بول رہے ہیں. انٹریکٹیو نہیں بولنا بہت ضروری، کہ کیونکہ اسی مطلب طرح سب تو جو ہے ہم وہ سیکھیں چپ گے. کر کے سنتے رہیں. ہاں بالکل، سب کو آنا چاہیے، سب کو بات کرنی آنی چاہیے اور اپنا ویو دیکھ. مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی اتنی اچھی بات کر دے اور وہ کسی کے دل میں جو ہے نا کلک کر جائے ایک دم. تو وہ اور حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ جس شخص نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے. تو ہم ایک دوسرے کے استاد اور ایک دوسرے کے شاگرد ساری زندگی رہتے ہیں، اس لیے سیکھتا کہ ہم رہتا ہے ہر وقت انسان. سیکھنے بالکل والے عمل میں رہتے ہیں. بالکل. اور اللہ جو تعالیٰ آپ ہم سب شکر کو کی کہنے سننے سے بات کر رہی زیادہ. تھی نا شگفتہ آپا، مجھے اس پہ حدیث بھی یاد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا شکر وہ ادا نہیں اللہ کا کرتا، بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور یہ بالکل واقعی آپ نے پریکٹیکلی ایک چیز ہمیں بتائی ہے کہ ہمیں واقعی، اور یقین کریں میں جب مطلب میں اسکول میں اسٹوڈینٹس ہوں، گھر میں بچے ہوں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ لا کے دیتا ہے، کہتے تھینک یو بیٹا. اچھا تو بلکہ اور میں سوری بھی، تھینک یو سوری دونوں چیزیں، سوری بیٹا. دونوں چیزیں اچھا بہت دونوں امپورٹنٹ ہے. چیزیں. تو بلکہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ سوری کیوں کہا آپ نے، وہ تو مطلب آپ کا بیٹا ہے. میں نے کہا کیوں بیٹا ہے تو کیا ہے، مطلب اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے سوری اور کہنا ہم ہے. نہیں تو سکھائیں گے ہم کس طرح اگر سکھائیں ہم گے خود نہیں کیسے. کریں گے. بالکل بچے تو ہمیں دیکھ کر وہ بولنے سے تھوڑی بچے سیکھتے ہیں کہ ایک بس ہم طوطے کی طرح بولتے جائیں اور بچہ صرف سنتا رہے. نہیں، بچہ تو ہمیں روز کے حساب سے جو کرتے ہوئے دیکھے گا وہی جو آبزرو کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں. یہاں جو باقی لوگ ہیں انہیں لگے گا کہ ہم نے اپنا اسکول والا وہ یہ ون سے ٹیچر یہاں بہت سارے ٹیچرز ہیں، اور نہیں ہم میں سے ہر ایک ہی ٹیچر ہے اصل میں. تو شگفتہ آپا ہم میں سے ہر ایک ہی ٹیچر ہے نا. نہیں مطلب ماں جو ہے کسی بھی وہ طریقے سے بچوں کے ماں ٹیچر جو ہے نہیں ہے وہ کیا؟ تو ہے ہی. ہاں ماں سب سے بچوں کو پہلی نہیں گود سکھا تو رہی ہے وہ. ہی، بالکل بچے کی سب سے پہلی درسگاہ تو ہے ہی ماں کی گود. اور خواتین بالکل پہ تو ایسا ہی مطلب ہے. فوکس بھی اسی لیے زیادہ ہے. مجھے کوئی کہتا ہے کہ بچوں پہ کام کرو، میں نے کہا بچوں پہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ماؤں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ہمارے بڑوں ہمارے جو ہے نا وہ درست ہونے والے ہیں، جس میں میں خود بھی شامل ہوں. ہم اصل تو ہم ہیں. یہ جو نئی نسل ہے یہ پینڈیمک جو ہم نے دیکھا ہے، یہ ہمارے بچوں نے دیکھا ہے. یہ 100 سال پہلے جو لوگ ہیں وہ قبروں میں چلے گئے جنہوں نے دیکھا تھا. ہم نے آج دیکھا ہے اور پتہ نہیں یہ ہم کب تک. تو ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس دور میں اگر ہم نے اپنے لیے پناہ نہیں مانگی، ہم نے اپنے لیے اپنی آخرت نہیں سنواری، تو پھر اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. مطلب واٹ ایلس. ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اس کے علاوہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. وہ مجھے وہی قرآن کی آیت یاد آ گئی نا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. یعنی اس کے بعد، یعنی قرآن جیسے آ گیا اس کے بعد کس چیز پر وہ ایمان لے کر آئیں گے اور کیا بچا. بالکل بالکل. بہت شکریہ، بہت شکریہ. شکریہ کی کیا بات ہے. اٹس مائی پلیئر. ماشاء اللہ آپ، اور میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ماشاء اللہ سے آپ ہیں الحمدللہ. بہت خوشی ہوئی مجھے. اور بلکہ سب جو ہے وہ ایکولی سب کو میں انوائٹ کرتی ہوں کہ سب آ کے جو ہے وہ ایڈ کریں پوائنٹس، اور ہماری جو کلاس ہے انٹریکٹیو رہے. اور اس میں جب بولیں گے نا سب باقی لوگ بھی، تو وہ آن کریں گے کلاس کو، ان کو لگے گا ہاں ہماری کلاس ہے. اور پھر وہ اس کا میسج جو ہے انشاءاللہ دوسروں کو بھی کنوے کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو بہت زیادہ خلوص سے دل سے ان چیزوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ٹیچر بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ہم جو ہے وہ چاہے کوئی پروفیشنلی ٹیچر ہے کہ نہیں، لیکن ہر ایک ہم میں سے ٹیچر ہے، کیونکہ جو مائیں ہیں وہ تو اپنے بچوں کے لیے ٹیچر ہیں ہی ہیں، ان کو سکھا ہی رہی ہیں. اور یہ جو ہے وہ انشاءاللہ سلسلہ اچھی چیزوں کے سکھانے کا چلتا رہے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا كثيرا.